عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ نویں جماعت کی کتاب معاون درسی کتاب دور پاس کا 19واں لیسن آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ سبق ایک نظم ہے جسے اردو کے بہت ہی مقبول شاعر ساحل لدھیانوی نے لکھا ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے اے شریف انسانوں۔ جیسا کہ عنوان سے، سبق کے ٹائٹل سے لگ رہا ہے کہ شاعر شریف انسانوں سے، سمجھدار لوگوں سے، اچھے لوگوں سے مخاطب ہیں، اور اس میں ایک درس دینا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلے اس سبق کو پڑھتے ہیں، اس نظم کو۔ اے شریف انسانوں، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ شاعر اس بند میں کہنا چاہتا ہے کہ انسانیت کے خون، تمام انسانوں کا خون کا رنگ ایک جیسا ہے، اور خون خون ہوتا ہے، خون اپنا ہو یا پرایا کسی اور کا ہو۔ نسل آدم کا خون ہے، یہ سارے انسان جتنے بھی ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب اولاد آدم ہیں، نسل آدم سے ہیں وہ۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو، ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو، امن عالم کا یعنی دنیا کا امن جو ہے اس کا خون ہو جاتا ہے، یعنی انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ چاہے جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، انسان تباہ ہوتا ہے اس میں، اور خون تو سب کا ایک جیسا ہی ہے، سارے انسانوں کا خون ایک جیسا ہے۔ بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے۔ کھیت اپنے جلے کے اوڑوں کے، زیست فاقوں سے تن ملاتی ہے۔ شاعر ساحل لدھیانوی اس بند میں کہتے ہیں کہ بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر، سرحد یعنی دو ملکوں کے درمیان جو لائننگ ہوتی ہیں، باؤنڈری ہوتی ہے، اسے ہم سرحد کہتے ہیں۔ تو بم جو ہے وہ گھروں پہ گرے یا سرحد پر گرے، دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، یعنی روح جو ہے انسانیت کی، وہ زخم کھاتی ہے، وہ گھائل ہو جاتی ہے، اور جو انسانیت تعمیر ہو رہی ہے وہ زخم کھا کے تباہ ہو جاتی ہے۔ کھیت اپنے جلے کے اوروں کے، کھیت اپنے تباہ ہوں جنگ کی وجہ سے، بم کی وجہ سے، یا دوسروں کو کھیتوں میں آگ لگے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، یعنی زندگی، انسان جو ہے فاقوں سے تل ملاتا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بم سے تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، جنگ سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، کھیت جل جاتے ہیں، اور چاہے ہمارے کھیت ہوں یا دوسروں کے کھیت ہوں، زندگی فاقوں سے تل ملاتی ہے، یعنی انسان لوگ فاقوں سے مر جاتے ہیں، بھوک مری آ جاتی ہے، تباہی اور بربادی آتی جنگ سے کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ جنگ تو اور مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی باج ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ تل ملا روتی ہے۔ ٹینک یعنی جو ہتھیار ہے جنگ کے لیے، وہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، یا ہماری طرف آئے یا آگے بڑھیں۔ کوک دھرتی کی باج ہوتی ہے، وہ تو دھرتی زمین میں کیا ہوتی ہے، ٹینک کا بارود کے گرنے کی وجہ سے، ٹینک چلنے کی وجہ سے وہ باج ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس کے اندر فصل پیدا نہیں ہوتی۔ فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، چاہے ہم جیتے تو جشن منائیں، یا ہارے تو ہم سوگ کریں، غم منائیں۔ زندگی میتوں پہ روتی ہے، اور زندگی جو ہے دل ملاتی ہے، روتی ہے، لاش بکھری ہوتی ہیں، جنگ کی وجہ سے چاروں طرف بھوک مری، بے چینی، بربادی، تباہی،
خون خرابہ، مایوسی، آنسو، یہ تمام چیزیں جنگیں لاتی ہیں۔ جنگ کبھی اچھی چیز نہیں ہوتی، جنگ کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اے لوگوں، جنگ سے جتنا ہو بچو، بات چیت سے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے شاعر دوسرے بند میں دیکھتا ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ شاعر اس بند میں کہتا ہے جنگ خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ لڑائی جھگڑے سے کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، پرابلم اور بڑھ جاتے ہیں، سہولت نہیں ہوتی جنگ سے۔ چاہے کسی کی ہار ہو یا جیت ہو، جنگ سے پریشانیاں، دشواریاں، آگ، خون، آگزنی، بھوک، تباہی اور بربادی اور ضرورتیں، احتیاج مطلب ضرورتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتے دار سب مر جاتے ہیں، کھانے کو نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، ساری تباہی اور بربادی آتی ہے۔ جنگ کبھی حل نہیں ہوتا، بلکہ جنگ سے اور مسائل، پرابلم اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ شاعر اس بند میں نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اے شریف انسانوں، دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہیں جو جنگ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اپنی خواہش کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے مسائل کا حل کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جنگ بلکہ تھوپتے ہیں۔ تو کیا ان سے کہہ رہا ہے، اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے۔ کس کی شمع؟ پیار کی، محبت کی، بھائی چارہ کی۔ اگر یہ شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو یہ شعر، یہ جو نظم تھی، اس نظم کو لکھا تھا ساحل لدھیانوی نے۔ اس نظم میں شاعر نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، جنگ کو تباہ کاریوں کا ذکر بتایا۔ جنگ تو خود مسئلہ ہے، بمباری، قتل و غارت گری، ہر طرف تباہی ہوتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے اور نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اگر جنگ ٹلتی رہے تو ہمارے آنگن سونے ہونے سے بچ جائیں گے، یعنی تباہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ اب آئیے اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں، دیکھیے، یہ دیکھیے اس کے اندر نسل آدم، آدم کی اولاد، مشرق، پورب، مغرب، پچھم، امن، سکون، عالم، دنیا، امن عالم، دنیا کا سکون، روح تعمیر کا جذبہ، زیست یعنی زندگی، فاقہ کی جمع، جشن خوشی، سوگ ماتم، میت کی جمع، احتیاج ضرورت۔ اب آئیے اس کے اندر کچھ سوالات ہیں، دیکھیے 4 سوال ہیں اس کے اندر۔ سوال دیکھیے، شاعر نے کس عمل کو نسل آدم کا خون کہا ہے؟ شاعر نے کس عمل کو، کس کام کو نسل آدم کا خون کہا ہے، یعنی آدم کا خون؟ شاعر نے جنگ کو، عمل کو نسل آدم کا خون کہا ہے، یعنی عمل کی جگہ کیا کہیں گے؟ جنگ، نسل کی جگہ شاعر نے کس عمل کو، تو لکھنا ہے شاعر نے جنگ کے عمل کو آدم کا خون کہا ہے۔ آئیے آپ اس کو جواب لکھیں گے تو اس طرح سے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، لکھ لیجئے۔ دیکھیے آپ، دیکھیے، شاعر نے جنگ کرنے کے عمل کو نسل آدم کا خون کہا ہے۔ سوال نمبر 2، گھروں پر سرحد پر بم گرنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ گھروں پر سرحد پر بم گرنے سے تعمیر کا جذبہ زخم ہو جاتا ہے، بم گرنے سے کھیت جلیں یا اور دوسروں کے دونوں ہی صورت میں زندگی فاقوں پہ گزارنے کے لیے نوبت آ جاتی ہے، لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں،
بم گرنے کے اثرات دور دور تک ہوتے ہیں، اس نقصان کو بھرپائی کبھی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3، شاعر نے جنگ کو مسئلہ کیوں کہا ہے؟ شاعر نے جنگ کو مسئلہ اس لیے کہا ہے کیونکہ جنگ تو خود مسائل پیدا کرتی ہے، جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ اگر مسائل حل سے تجاوز کر جائیں اور مسائل پر قابو پائیں کوئی صورت نہ ہو تو یہی مسائل جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پھر بھی مسائل حل نہیں ہوتے، اس لیے شاعر نے جنگ کو ایک مسئلہ کہا ہے۔ سوال نمبر 4، جنگ کو ٹالتے رہنے کا مشورہ کیوں دیا ہے؟ جنگ کو ٹالتے رہنے کا مشورہ اس لیے دیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے تباہی اور بربادی آتی ہے اور انسانیت کا خون ہوتا ہے۔ جنگ ٹلنے کا مشورہ اس لیے دیا ہے کیونکہ جنگ اگر ٹلتی رہے تو ہم جانی مالی نقصان سے بچ جائیں گے اور ہمارے آنگن گھر کے چراغوں سے روشن رہیں گے۔ یہاں دیکھیے خالی جگہ دیکھیے، بم گھروں پہ گرے کہ سرحد پر آئے گا، جشن کا فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ۔ نمبر 3، آگ اور خون آج بخشے گی، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ آئے کچھ جملوں میں استعمال کیجیے۔ امن، سبھی تہوار خوشی اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ سرحد، فوجی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں۔ فتح لکھیے فتح کا کہ قرآن شریف میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فتح۔ شریف لوگ دنیا میں مشکل سے ہی ملتے ہیں۔ حضرت آدم دنیا کے پہلے آدمی تھے۔ اب دیکھیے اس کے اندر ہے مذکر، الگ الگ چھانٹ کے لکھیے۔ تو اس میں دیکھیے انسان مذکر ہے، کھیت مذکر ہے، روح مؤنث ہے اور زندگی بھی مؤنث ہے، سرحد مذکر ہے، بم مذکر ہے، آگن اور خون مذکر ہے، شمع اور بھوک مؤنث ہے۔ اب دیکھیے الف اور بے کے صحیح جوڑے ملائیے۔ اپنا، پرایا، مشرق، مغرب، آگے، پیچھے، جشن، سوگ، فتح، ہار، جنگ، امن، یہ دونوں یہ آمنے سامنے متضاد ہیں، ہم نے جوڑا بنا لیا۔ اپنا کا پرایا، مشرق کا مغرب، آگے کا پیچھے، جشن کا سوگ، فتح کا ہار اور جنگ کا امن۔ تو یہ تھے سوالات۔ مجھے امید ہے کہ یہ نظم آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ شکریہ۔